آج الحمدللہ میں بہت اطمینان سے، بہت فخر سے، بہت طمانینت سے، لیکن بہت عاجزی سے اور بہت انکساری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، انتظامیہ کا، اداروں کا، پولیس کا، ایجنسیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، دعا زہرا الحمدللہ دارالامان میں محفوظ ہے اور ظہیر گینگ کے ہاتھوں سے بچ چکی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، دعا زہرا اس وقت الحمدللہ لاہور کے دارالامان میں موجود ہے اور ظہیر گینگ کے وحشی پنجوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر صد شکر پروردگار کی ذات کا کہ جس نے ایک جان اور زندگی بچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہمیں۔ الحمدللہ ظہیر گینگ اس وقت فرار ہو چکا ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ظہیر نے ملتان کے بینچ سے، ہائی کورٹ بینچ سے ایک حفاظتی ضمانت ضرور منظور کروا لی تھی، لیکن اسے 22 تاریخ سے پہلے کراچی کی ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر اس ضمانت کو کنفرم کروانا ہے، جو کہ کنفرم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے پاکستان کے نظام انصاف پر کہ الٹیمیٹلی ظہیر اور اس کا گینگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ ظہیر صاحب جو شروع سے ہی بڑا ایک ٹائیگر کا رول پلے کر رہے تھے، ایک بہت ہیروئک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑا مردانگی کا مظاہرہ کر رہے تھے سو کالڈ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر صاحب تو اس دن کراچی ہی میں موجود تھے جس دن دعا زہرا کا اغوا ہوا، جیسا کہ اس کے بالکل برعکس بتایا جا رہا تھا کہ ظہیر لاہور میں ہے اور الٹیمیٹلی دعا زہرا خود ہی کوئی ٹیکسی لے کے یہاں پہنچ گئی۔ ساری کہانی گھڑی گئی تھی۔ یہ ثابت ہوا کہ ظہیر دعا زہرا کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دعا تو خود آ گئی تھی میرے پاس، یعنی میرے پلے پڑ گئی تو میں کیا کر سکتا تھا، اب جب گھر پہ آئی گئی تو میں نے پھر وہ کرایہ ادا کیا اور الٹیمیٹلی تو سارے کا سارا بلیم اس معصوم بچی پر، اس معصوم گڑیا پر شفٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اب بھی یہی ہوا کہ اب خود اس نے دعا زہرا کو دارالامان کے حوالے کیا ہے، اور شاید صرف اسی لیے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا دعا زہرا کے قتل کے حوالے سے، اس کو خودکشی کا رنگ دیے جانے کے حوالے سے، کیونکہ ظہیر گینگ کے کارندے نے ہم پر یہ انکشافات کیے تھے کہ دعا زہرا کو قتل کیے جانے کا منصوبہ ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ قتل کیے جانے کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا جائے گا۔ اور بار بار دعا زہرا سے ہر انٹرویو میں انسسٹ کر کے، اصرار کر کے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ظہیر سے مجھے الگ کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اگر مجھے میرے باپ کے حوالے کیا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تو خودکشی اتنا دہرایا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اور دعا زہرا کو کچھ بھی ہو، چاہے اسے قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا جائے، لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں، یقین رکھیں کہ دعا زہرا نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنے کا جو وجہ ہے وہ اس کے والدین ہے۔ اس والدین کو ولن بنا کے پیش کیا جائے، اور ظہیر اور اس کا گینگ جو بچیوں کو اس طرح سے بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، شادی کا جھانسا دے کر بلواتا ہے، الٹیمیٹلی وہ ہمدردی حاصل کر سکے قوم کی۔ اور بچیوں کو بلانے کے بعد آپ سوچئے کس قدر خطرناک ہے یہ گینگ کہ وہ ان کو جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کرتا ہے، لیکن انیشلی ایک پیار محبت کا ایک ماحول اس بچی کے ارد گرد کریٹ کیا جاتا ہے، جو انفارچونیٹلی دعا زہرا کے ارد گرد بھی کریٹ کیا گیا، اور وہ شاید آج بھی اس وقت بھی اسی ذام میں ہے کہ ظہیر اس کا مسیحا ہے، اس کے ماں باپ اس کے دشمن ہے، اور یہی بیان دے کر وہ دارالامان منتقل ہوئی کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر ظہیر گینگ اس بچی کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتا تو جہاں اتنا عرصہ وہ چھپتے چھپاتے آئے ہیں، کیا دعا زہرا کے لیے کسی گھر میں، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست کے گھر میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا تمام رشتہ داروں نے اس گینگ سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے؟ جی ہاں، تمام رشتہ دار جو اس گینگ کی حیثیت، اوقات اور اصلیت جانتے تھے، انہوں نے اب ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ تمام دوست احباب جو اس گینگ کی حقیقت سے یا ان کو شک تھا اس گینگ کے اوپر، انہوں نے بھی ظہیر اور اس کے گینگ سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور اسی لیے وہ اپنی مبینہ سو کالڈ ایک طرح سے جعلی نکاح پر کی گئی بیوی کو چھوڑ کر مفرور ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کیا حشر ہوتا ہے۔ یقیناً قانون اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا زہرا اس وقت سیف ہاتھوں میں ہے۔ ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا زہرا کو ہم اس کے والدین کے حوالے کریں، دعا زہرا کو سیف کسٹڈی میں ہونا چاہیے، ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور ریاست اس کی زندگی کو محفوظ بنا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کرے۔ تو انشاءاللہ اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہم اب تک اس موضوع پر بات نہیں کر رہے تھے، لیکن عید پر ہم نے کوشش کی کہ دعا زہرا کو اور اس کے
والدین کو یا کم سے کم اس کی ماں کو ملوا دیا جائے عید کے موقع پر، اور آف کیمرہ، بغیر کیمروں کے، بغیر کسی ریٹنگ کے، بغیر کسی لائکس کے، بغیر کسی ویوز کے. میں نے بار بار یہ پیغام پہنچایا ظہیر کو، دعا زہرا کو، ظہیر کے گینگ کو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ تھے، وہ جو گینگ میں شامل اینکرز تھے ان کے تھرو بھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ دعا زہرا اپنے والدین کو ملے. اس کے بعد سے مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایسا کون چاہے گا کہ الٹیمیٹلی پسند کی شادی آپ نے کر لی، ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلح کیجئے، ماں باپ انوالو ہوں اور الٹیمیٹلی عزت سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. تو اگر ظہیر کی طرف سے یا اس کے گینگ کی طرف سے اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پورے کی پوری دال کالی ہے. تو پھر ہم نے اس پر اپنی تحقیق کا آغاز کیا، میں نے اپنا ذہن بدلنا شروع کیا، اور جب ہم نے اپنی تحقیق کو نقطۂ انجام تک پہنچایا تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر گینگ بچیوں کو بہلا پھسلا کر، ورغلا کر، پیار کے سہانے سپنے دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اغوا کرتا ہے، اور اغوا کر کے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیتا ہے. اس لیے کہ نارمل کیسز میں بچیوں کے ماں باپ بات نہیں کرتے، دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، معاشرے کی عزت غیرت کے سو کالڈ نظریات کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، اور بچی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اس کے بعد گھر سے ایک بار قدم نکالنے کے بعد کہ وہ واپس گھر جائے، اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو مار دے گا، اس کا بھائی اس کو مار دے گا، یا پھر اس کا چچا یا تایا غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں گے. تو الٹیمیٹلی جسم فروشی کے جہنم میں دہکنے اور جلنے اور جھلسنے کے علاوہ اس بچی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، واپس گھر وہ جا نہیں سکتی. تو انیشلی ایسے ہی سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 90% کیسز میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے. اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک لیگل کور موجود ہوتا ہے، کوئی چھاپا پڑے، پولیس آئے تو جی یہ تمہاری بہو ہے یا یہ تمہاری بیٹی ہے تو جسم فروشی تھوڑا ہی کرے گی. تو یہ میں نے اپنے 10 سال کے کریئر میں درجنوں واقعات ایسے دیکھے کہ جہاں پہ جسم فروشی کے اڈوں سے ایسی ہی بچیاں بازیاب ہوتی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر اغوا کیا جاتا ہے. سو الحمدللہ دعا زہرا کیس میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سرخرو ہیں. ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا کی زندگی بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا دعا زہرا کی عزت بچ جائے، ہمارا جو مقصد تھا کہ دعا زہرا جیسی پیاری گڑیا، پیاری بیٹی کو جسم فروشی کے اڈوں پر بکنے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف سے نجات دلائی جا سکے. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے 7 دن میں، یعنی آج سے 7 دن پہلے میں نے پہلی بار دعا زہرا کے کیس پر بات کی، پہلی بار میں نے دعا زہرا کے کیس پر لب کشائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے.